مذہب کے لوگوں کے لیے ان کا قبلہ ہے یہ بتایا گیا، اور پھر دوسری بات جو ہمیں یہ حکم دیا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو۔ ہمارا ایک ایز اے نیشن من حیث القوم ہمارا ایک مزاج ہے ٹال مٹول کا مزاج، اور چلو ٹھیک ہے کر لیں گے، کل ہو جائے گا، بجلی کا بل آ گیا، آخری تاریخ کب ہے، آخری تاریخ میں بھی آخری گھنٹے کے اندر جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو دین کا مزاج دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر تو پرانی کہانیاں ہیں، فرعون کا ذکر ہے دین کے اندر۔ آج لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھیں تو وہ ہماری ڈیلی روٹین کی زندگی کو کیسے تبدیل کرے گا۔ دیکھو نا، قرآن کہہ نہیں رہا کہ نیکی کے کام میں دیر نہ لگایا کرو، نماز کا وقت ہو گیا اٹھ کے نماز کے لیے چلے جاؤ، بیٹی یا بیٹا جوان ہو گیا نکاح کے لیے جلدی کیا کرو، میت ہو گئی تو میت کے معاملات کو فوراً سے تدفین کی طرف لے کے جاؤ، نیکی کے کام۔ اور اگر غلطی کوتاہی گناہ ہو گیا تو توبہ کرنے میں بھی دیر نہ لگاؤ، فوراً توبہ کر لو۔ رب کو توبہ کرنے والے بندے بڑے ہی پسند ہیں، اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے ہی پسند ہیں۔ دیکھیں، گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف اللہ کے فرشتے اور انبیاء ہیں۔ تو جو معصوم نہیں ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے، تو خطا ہو جانے کے فوراً بعد جو توبہ کی طرف جلدی کرتا ہے رب العالمین پھر قرآن مجید میں وعدہ فرماتا ہے کچھ توبہ کرنے والے ایسے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو نیکی کے کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ نیکی کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھیں، اب صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ جنگ تبوک ہے، حضور نے فرمایا تمہارے مال کی ضرورت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم اب یہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا مقابلہ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر کا آدھا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب آدھا سامان پیش کیا تو پھر اب ذہن میں یہ تھا کہ اب حضور اعلان فرمائیں گے کہ آج عمر جو ہے وہ ابو بکر سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ گیا ہے۔ پھر سنیں کہ صدیق اکبر جو ہر معاملے میں پہلے نمبر پہ ہیں، ان کا پھر یہاں پہ بھی نمبر پہلا تھا۔ وہ کیا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر تو اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے آیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے آپ کی زندگی کو اگر پڑھا جائے نا، جب آپ ایمان لائے ہیں، جب آپ حضور کے ساتھ چلے ہیں، تو آپ کے پاس جتنا بھی سرمایہ تھا سارے کا سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ 30,000 درہم لکھا ہے ایک جگہ پہ اس سے زیادہ بھی لکھا، سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میں باقی تمام لوگوں کی مال کو خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، مگر ابو بکر کے مال کو میں ایسے خرچ کرتا ہوں جیسے اپنے مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہجرت کی رات تھی تو سیدنا صدیق اکبر چونکہ حضور کے ساتھ تھے ہجرت کی رات، تو جب آپ چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر کے والد حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، حضرت اسماء سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا باپ چلا گیا ہے؟ کہنے لگی ہاں چلے گئے ہیں۔ پوچھا تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو بیٹیاں بھی بڑی سعادت مند تھیں، ایک تھیلی کے اندر کچھ پتھر ڈال کے، دادا چونکہ نابینا تھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، تو اس تھیلی پہ ہاتھ رکھوا دیا، کہا ہاں ہمارے لیے یہ دولت چھوڑ کے گئے ہیں، حالانکہ سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر چکے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب غزوہ تبوک میں حضور کی بارگاہ میں سارا مال پیش کیا تھا نا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جھاڑو لگا کے جو کچھ بچا تھا ایک سوئی بھی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس کو فاستبقوا الخیرات کہتے ہیں، نیکی کے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤ۔ مگر افسوس کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ اس طرح کی موٹیویشن ہمیں قرآن سے ملتی، نہ ہم اس کو حاصل کر پاتے ہیں، محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو ڈسکس کرتا ہے، ایک ایک زندگی کے ایک ایک فیز کو ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن ہمیں صبح کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، شام کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے تم نے بیٹھنا کیسے ہے، یہ بھی بتاتا ہے عبادات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں سستی نہ کرو۔ اب دیکھیں
پھر ارشاد فرمائے اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کر لے گا۔ یہ بروز قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ رب ایسا کر نہیں سکتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب تو وہ ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ میں پہلے بھی جب یہ آیت مبارکہ آتی ہے تو میں رک کے چند باتیں کیا کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ آیت مبارکہ ہے ہی بڑی ایمان کو مضبوط کر لینے والی، ایمان کو تقویت دینے والی آیت مبارکہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں کہتا ہوں ہمارا کسی سے تعلق ہو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم اس سے بات کریں، جناب یہ مسئلہ آ گیا، تو وہ کہے کہ جناب نہیں میری جو ہے نا وہ میرا تعلق جو ہے وہ اے سی یا ڈی سی تک تو ہے، تو میرا تعلق جو ہے وہ کسی منسٹر تک نہیں ہے، میری پہنچ نہیں ہے وہاں تک، میری اپروچ نہیں ہے۔ تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یار تعلق تو اچھا تھا، بندہ تو سیکٹری کے آفس میں بھی بیٹھتا ہے مگر اس کی اپروچ اتنی نہیں ہے، تو اب ہمارا کام نہیں ہو پائے گا۔ میں قربان جاؤں، میں اور آپ اس رب کے ماننے والے ہیں جو چلتے سمندر کو روک کے خشک کر کے موسیٰ علیہ السلام کو رستہ دے سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو رستہ دے سکتا ہے۔ میں اور آپ اس رب کے ماننے والے ہیں کہ اگر 12 دروازوں کو تالا بھی لگ جائے اور ایمان کامل ہو تو یوسف علیہ السلام کے لیے 12 دروازے بھی کھل سکتے ہیں، تالے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، میں اور آپ اس رب کے ماننے والے ہیں، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو پچھلی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ عطا فرما سکتا ہے۔ 80 سال کی عمر تھی جب اللہ نے حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں، ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں وہ بیٹا اٹھا کر کے مینڈا رکھ سکتا ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑوں سے اونٹنی نکال سکتا ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو راتوں رات اپنے حبیب کو عرش کی سیر کروا سکتا ہے۔ تو پھر میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میرا ہی ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ میں اپنے رب سے مانگوں اور یقین سے مانگوں تو پھر رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ بس اپنے اندر یقین کامل پیدا کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں آپ کی مدد فرماتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پہ بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ انسان اپنے ایمان کو تو مضبوط کرے، اپنے یقین کو تو مضبوط کرو، پھر دیکھو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی آیت مبارکہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ پر یقین کو مضبوط کرنے والی آیت مبارکہ ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ارشاد فرمایا جہاں سے بھی آؤ، جہاں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ اب دوسری ایک ہی رکوع کے اندر دوسری مرتبہ اس قبلہ کا ذکر آ رہا ہے، یہ صرف 2 نہیں بلکہ ایک دفعہ اور بھی آئے گا۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ، یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور پھر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری خبر ہے، وہ غافل نہیں ہے کہ تمہارے معاملات جو ہیں ان کو وہ دیکھ نہیں رہا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں بھی وہی فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اے مسلمانوں، اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا کرو، اور پھر کیا ہے کہ لوگوں پر کوئی حجت نہ رہے، تاکہ سارے لوگ یہ پہچان لیں، کوئی شک میں نہ رہ جائے کہ بھئی مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تھا، کچھ مسلمان جو ہیں وہ ابھی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کسی کو شک نہ رہے۔ جہاں پہ بھی جانا ہے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں پہ بھی تم نے عبادت کرنی ہے تو اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے
کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا اسی ایک رکوع کے اندر۔ پہلی مرتبہ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب کی یہ خواہش تھی، تو لوگوں سن لو، میں نے اپنے محبوب کی خواہش کو پورا کر دیا ہے، میں نے اپنے محبوب کی مرضی کو پورا کر دیا ہے۔ میرا محبوب چاہتا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ کو بنا دیا جائے، تو پھر میں نے اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق وہی عمل کر دیا جو میرا محبوب چاہتا تھا۔ اور پھر دوسری مرتبہ کیا فرمایا کہ پھر دوسری مرتبہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ بتا دیا جائے کہ کس طرف قبلہ بنائے، مسجد حرام کو، کیونکہ دوسری مرتبہ جو ہے مسجد الحرام کا واضح ذکر فرمایا۔ اور پھر تیسری مرتبہ جو ہے اس وجہ سے فرمایا کہ لوگ بھی سن لیں، دوسرے مذاہب والے بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا قبلہ بنایا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس وجہ سے اس ایک رکوع میں 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ابھی بھی نہیں مانتے، جو ابھی بھی اپنی جانوں پر ظلم کرنے پر مصر ہیں، پھر کیا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے محبوب، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واخشونی، تم صرف مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، ہماری کتاب سچی ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ تو جب ڈر نکل جائے گا نا تو رب کے ارشاد فرماتا ہے پھر نعمت پوری ہو جائے گی۔ وہ نعمت کیا؟ وہ نعمت حضور پر ایمان لانا، وہ یہ بات پوری ہو جائے گی، اور پھر تمہیں رب تبارک و تعالی ہدایت کا رستہ بھی عطا فرما دے گا۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیرون ملک ایک سکھ سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب میں جب اس ملک میں آیا تھا تو میں اللیگل تھا، مگر میں نے جو ہے وہ کوشش کی بڑی کہ میں لیگل ہو جاؤں، کوئی نیشنلٹی مل جائے، مگر مجھے نیشنلٹی نہ ملی۔ میں بڑی کوشش کرتا رہا۔ یہ سکھ بتا رہا ہے اپنی ساری زندگی کی کہانی، اور چونکہ اس سے تعلق اس طرح بنا، میں بھی پنجابی بولنے والا تھا، وہ بھی انڈیا کے پنجاب سے تھا، تو میں مذہب سے بات نکلی تو کہنے لگا کہ جناب میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کہنے لگا کہ میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، مجھے کچھ نہیں حاصل ہوا۔ پھر میں ایک دن گردوارے چلا گیا، اور وہاں جا کے میں نے اپنے گرو کے سامنے ساری بات کی۔ گرو نے کہا کہ تم سردار بن جاؤ۔ میں اس وقت کوئی جو ہے وہ پگڑی وغیرہ نہیں باندھی تھی، وہ سکھ کہتا ہے، تو میں نے گرو کی بات مان لی۔ یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر میں سردار بن گیا، میں نے داڑھی بھی رکھ لی، وہ 5 کاف ہوتے ہیں ان کے وہ پورے کر لیے، کرپان اور یہ سارا کچھ۔ تو میرے دوست مجھ پہ ہنسا کرتے تھے، کہتے تھے تمہیں پہلے نوکری نہیں کوئی دیتا، پہلے انلیگل ہو، اور اوپر سے تم نے حلیہ کون سا بنا لیا ہے۔ تو کہنے لگا میں گرو سے اکثر جا کے بات کرتا، گرو کہتا نہیں پکے رہو، جب پکے رہو گے نا تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ بندہ مجھے بتاتا ہے، بلکہ میں اس کے ساتھ جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہنے لگا میں پکا رہا، میں نے اپنے مذہب سے ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم داڑھی نہیں بڑھاتے اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی اتنی داڑھی رکھ لی۔ آج سر پہ پگڑی اس وجہ سے نہیں باندھی جاتی، بھئی لوگ کیا کہیں گے۔ سنو، میں اپنے مذہب کی نہیں، دوسرے مذہب جو جھوٹا مذہب ہے اس کی بات سنا رہا ہوں۔ کہنے لگا میں پکا رہا۔ اجمل صاحب دیکھیں، اس گرو نے مجھے گاڑیاں بھی عطا کی، میں نے گاڑی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اس کی۔ اس گرو نے مجھے اس ملک میں جہاں کے 100 سال سے زیادہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اس گرو نے مجھے اس ملک کے اندر اپنا گھر عطا کیا ہے۔ میرے 5 دکانوں کا بزنس چل رہا ہے، اور مجھے نیشنلٹی بھی مل چکی ہے۔ یہ سارا میرے گرو کا جو ہے میرے اوپر ہے۔ تو یہ ساری بات سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آنسو آنے بھی چاہیے تھے۔ ایک ایمان والا شخص جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے۔ کیوں کہ دیکھو
اس کا مذہب بھی سچا نہیں ہے، اس کی کتاب بھی سچی نہیں ہے، اس کا گرو بھی سچا نہیں ہے، اور وہ شخص سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ ڈٹا رہا، اس کے ساتھ جڑا رہا، تو اس کو اتنا کچھ مل گیا، میرا تو رب بھی سچا ہے، میرا تو آقا، میرے تو نبی بھی سچے ہیں، میرے تو نبی کو ان کے دشمن بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، میرے رب کا کلام قرآن بھی سچا ہے، میرا مذہب بھی سچا ہے، مگر افسوس کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے نہیں ہیں، ہم وفادار نہیں ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور سن لیں، یہ قرآن، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دنیا کے لیے اپنے دین کو برباد کر دیں گے، دنیا کی عارضی نعمتوں کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آج وہ دور آ چکا کہ دنیا کے لیے، آج یورپ جانے کے لیے لوگ داڑھی مڈا دیتے ہیں، آج یورپ کی نیشنلٹی لینے کے لیے لوگ اپنا دین بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں میں فلاں کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے نیشنلٹی دے دو، پاکستان گیا تو مار دیا جاؤں گا۔ نہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، موت کو قبول کر لو، مگر اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں، اپنے محبوب کی محبت میں فرق نہ آنے دو، اپنے رب کی توحید پہ فرق نہ آنے دو، اور پھر دیکھو تمہارا رب تمہیں کیسے جو ہے دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی مقام تمہارے لیے ہی ہوگا۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، تمہیں ہی کامیابی ملے گی اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے عقائد و نظریات پہ ڈٹ جانے کو سیکھو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رب العالمین نے دیکھیں، وہ قبلہ کی بات کرنے کے بعد پھر رب نے وہ دعا یاد کروائی ہے ہمیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد نا اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اللہ سے دعا کیا مانگی؟ یا اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری کتاب سکھائے، تیری کتاب پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کے قلب و روح کو پاک کر دے۔ اب وہ دعا آ گئی ہے، رب نے شرف کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ارشاد فرمایا جیسا ہم تم میں بھیجا ہے ہم نے ایک رسول کو تم ہی میں سے، اور وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، دل کی پاکیزگی تمہیں ملتی ہے۔ کیسے؟ یتلو علیکم آیاتنا، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے وہ محبوب، تمہارے دل کی دنیا زیر و زبر ہوتی جاتی۔ حضرت فاروق اعظم کس ارادے سے آئے تھے؟ ارادہ یہ تھا کہ آج مسلمانوں کے نبی کو نہیں چھوڑوں گا، آج نہ مسلمانوں کا نبی رہے گا نہ ان کا دین رہے گا۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں اپنی بہن کی زبان سے سنی، دل کے اندر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ حضور کے قدموں میں جا کے گر گئے۔ وہ عمر جو حضور کو ختم کرنا چاہتے تھے، آج وہی عمر ہے، مکے کی گلیوں میں ننگی تلوار لے کے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو لوگو، ہے کوئی شخص جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، آؤ پہلے عمر سے ملو پھر ان سے بات کرنا۔ اور جو ہجرت، جب حضرت فاروق اعظم نے ہجرت کی تھی نا، تو ہجرت کے دن آپ نے للکار کے کہا تھا لوگو سنو، اگر کسی خاتون کو اپنا شوہر مروانا ہو تو آج عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، آؤ بیچو اس کو۔ کسی ماں نے جو ہے وہ اپنا بیٹا قتل کروانا ہو تو آج عمر کا مقابلہ کروا لو۔ کوئی بچے یتیم ہونا چاہتے ہو تو آج عمر کو رو کے دکھاؤ، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر، اور ان کی زندگی میں انقلاب کیسے برپا ہوا؟ انقلاب برپا ہوا قرآن کی آیتیں سن کے۔ قرآن کی آیات کے اندر یہ تاثیر ہے، مگر افسوس کہ ہم قرآن کو بھی صرف اور صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن کو کبھی بھی ہدایت کے لیے یا قرآن سے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے یا اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میرا رب میری زندگی کو ایڈریس کر رہا ہے، میرا رب مجھے ہدایت دے رہا ہے۔ کبھی اس نیت سے بھی پڑھیے تو پھر دیکھیے قرآن آپ کے ساتھ کیسے کلام کرتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، حضور نے آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں یہ کتاب سکھائیں گے، والحکمت، حکمت سے مراد حضور کی احادیث ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ یہ حضور کا خاصہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور نے وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں میرے محبوب نے آ کے عطا کی ہے۔ اور اب یہ آخری آیت مبارکہ ہے اس رکوع کی،
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا حق مانو، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ کا ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر چاہتے ہو نا، اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے ہر معاملے میں تائید الہی آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، تو اس کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں اپنی مدد شامل حال فرما دے گا۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس دم غافل اس دم کافر، سانو اے ہو سبق مرشد پڑھایا ہو۔ یہ تو جس دم انسان غافل ہو جاتا ہے نا، تو غفلت کے عالم، یہ جانور جتنے بھی ہیں، جتنے بھی جانور یہ جو قید کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں شیخ سعدی نے ایک مقام پہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جانور اسی وقت شکاری کے ہاتھ چڑھتا ہے جب یہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب یہ غافل ہوتا ہے تو شکاری اس کو اپنا شکار کر لیتا ہے۔ تو اگر جانور ذکر سے غافل ہو تو شکاری کے شکار میں آ جاتا ہے، تو اگر انسان ذکر سے غافل ہو تو پھر یہ بھی تو شیطان کے شکار میں آ سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا جس دم غافل اس دم کافر، سانو اے ہو سبق مرشد پڑھایا ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ضرور تر رکھا کرے۔ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ ہماری زبان سے تو ذکر جاری رہتا ہے، مگر دل جو ہے اس کے اندر اس ذکر کی حلاوت، اس ذکر کی مٹھاس، اس ذکر کی روحانیت نہیں ملتی، ہمیں بتائیے کہ کیا ایسا ذکر کرنا بھی جائز ہے؟ تو کہنے لگے، پاگل، تجھے یہ خیال نہیں آتا کہ تجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ تو سارے کا سارا جسم اور معاملات میں مشغول ہے، مگر رب نے تیری زبان کو اپنے ذکر کے لیے منتخب فرما رکھا ہے۔ تیرے جسم کا ایک حصہ جو ہے تیرے رب کا ذکر کر رہا ہے، لہٰذا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ کل بروز قیامت جو اللہ کا ذکر کرنے والے جو ذاکرین ہوں گے، ان کے لیے خاص ممبر لگائے جائیں گے، اور ان ممبروں پہ ذکر کرنے والوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں رب نے ارشاد فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کر لیا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہم دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، کیا لاکھوں کمائے گا بھی پوری نہیں پڑے گا، لاکھوں کمائے گا، دنیا کی چیزیں تو خرید سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان پیسوں سے گاڑی بھی خرید سکتا ہے، انسان پیسوں سے دوائیاں بھی خرید سکتا ہے، انسان پیسوں سے جو ہے سردیوں کے اندر ہیٹر کا بھی انتظام کر سکتا ہے، گرمیوں میں اے سی کا بھی انتظام کر سکتا ہے، مگر جو اس کے پیچھے اصل روحانیت کی بات ہے نا، تو پیسوں سے انسان دوائی تو خرید سکتا ہے مگر شفا نہیں خرید سکتا۔ شفا کس نے دینی ہے؟ رب نے ہی عطا فرمانی ہے۔ پیسوں کے ذریعے لوگوں کو ساتھ تو ملا سکتا ہے مگر ان کو اپنا وفادار نہیں بنا سکتا۔ وفا اگر ملے گی تو اللہ عطا کرے گا تو ملے گی۔ اسی طرح سکون اگر دل کا چاہتے ہو تو یہ دیگر چیزوں سے نہیں، اگر رب سکون عطا فرمائے تو سخت دھوپ میں بھی سکون آ جاتا ہے۔ تم رب سے اس چیز کے سوال تو کر کے دیکھو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ بڑی خوبصورت بات، جب تنہائی میں بندہ یاد کرتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق تنہائی میں اس کو یاد فرماتا ہے، اور جب انسان مجلس میں رب کو یاد کرتا ہے لوگوں کے جرمٹ میں، تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے اچھے جرمٹ یعنی فرشتوں کے جرمٹ میں اس کو یاد فرماتا ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی شخص ایک ہاتھ برابر میری طرف آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ بندے تو ہی غافل ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تیرے رب کی رحمت تجھے پکار پکار کے کہہ رہی ہے، بندے آجا آجا، آج رزق مانگنا ہے تو مانگ لے، آجا، آج تجھے دولت چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تیرے رب کی رحمت تجھے پکار پکار کے کہہ رہی ہے۔ مگر انسان غافل ہے، انسان
سمجھتا ہے شاید میں کماؤں گا تو پھر جو ہے وہ ریل پیل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ محنت تو مزدور بھی بڑی کرتا ہے مگر اس کی بھی پوری نہیں پڑتی۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ برکت اگر عطا فرما دے تو پھر ایک مزدور کی مزدوری بھی جو ہے اس کے اندر اللہ کی برکت کی وجہ سے اتنا خیر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح برکت کے سوالی بنو۔ جو برکت کا مہینہ آیا اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کیا کریں۔ پھر ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ ہم نا شکرے سے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا یہاں سے آغاز کریں کہ رب کی مخلوق کا شکر ادا کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک علی صحیحین کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا 2 عمل کرو تو اللہ تمہیں صابر بھی لکھ دے گا، شاکر بھی لکھ دے گا۔ صبر کرنے والا بھی لکھ دے گا اور شکر کرنے والا بھی لکھ دے گا۔ اور صبر کرنے والا اگر لکھ دیا جائے نا تو رب نے قرآن میں فرمایا بشر الصابرین، سن لو جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو بشارت دے دی جاتی ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اور پھر فرمایا جو صبر کرتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود صلوات علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے کن پر؟ صبر کرنے والوں پر۔ اور شکر کرنے والوں کے بارے میں رب نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تمہارا رب تمہیں اور نعمتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ 2 عمل کر لو اللہ ہمیں شاکر بھی لکھ دے گا، صابر بھی لکھ دے گا۔ وہ 2 عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تمہیں صابر بھی لکھے گا، شاکر بھی لکھے گا۔ مگر افسوس کہ ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز عمل اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے۔ ہم دینی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، جناب میں نے تو حج بھی کر لیا، فلانے نے حج ہی کوئی نہیں کیا، میں تو 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، فلاں تو مسجد میں جانے کی توفیق ہی کوئی نہیں ملتی، میں تو یہ بھی نیکی کا عمل کرتا ہوں، فلاں ایسا نہیں کرتا۔ نہیں، نیکی کے معاملے میں جب بھی دیکھنا ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ نے کتنا نور عطا فرمایا، اے کاش وہ تہجد پڑھتا ہے، کاش مجھے بھی تہجد پڑھنے کی سعادت مل جائے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، کاش میں بھی قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا بنتا۔ اس کے 3 بیٹے، تینوں کو حافظ قرآن بنایا، کاش اللہ رب العالمین مجھے بھی یہ سعادت دے، میرے بچے بھی حافظ قرآن بنے اور مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، میرے جانے کے بعد تینوں میرے لیے روزانہ پارا پارا پڑھ کے جو ہے وہ اصالِ ثواب کرنے والے ہوں۔ اسی طرح اپنے سے بڑے کو دیکھے دین کے معاملے میں، اور دنیا کے معاملے میں صبر تب آئے گا جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے۔ شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے، کہتے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا، کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں کتنا نادار ہوں، گلہ کر رہا تھا کہ میرے پاس میں چل رہا ہوں تو میرے پاس تو جو ہے وہ جوتا بھی نہیں ہے کہ میں جوتا پہن کے جو ہے وہ چل سکوں، میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں جس کی وجہ سے اکثر میرا پاؤں کا تلوا جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، کبھی کانٹا چبھ جاتا ہے، کبھی پتھر لگ جاتا ہے۔ تو یہ ناشکری کی بات کر رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، اس نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر